الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، معجزے کے بارے میں گفتگو تھی، اور اعجاز اور یہ معجزہ جو انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کی نشانیاں ہیں، کہ جن نشانیوں کے ذریعے ان کی نبوت اور رسالت ثابت ہوتی ہے، ان کی رسالت کے سلسلے میں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ، اس کی صداقت انہی معجزات کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. گویا یہ معجزات مہر تصدیق ہیں انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے دعوے پر، اور لوگوں کے یقین کا سبب ہے، اور اسی سبب سے، اسی ذریعے سے لوگوں کو یقین حاصل ہوتا ہے. اب ایک سوال ہے جو بعض جگہوں پر کتابوں میں پیش آ گیا، کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا جو یہ بیان ہوا کہ معجزہ دکھانا ضروری ہے، کہ وہ معجزات دکھلائیں تاکہ معجزات کے ذریعے ان کی نبوت کا دعویٰ ثابت ہو سکے. تو سامعین کرام، اب آپ کے سامنے یہ شبہ، یہ سوال جو ہے وہ مطلب آیا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ معجزہ تو جو ہے وہ سنت الہی کے برخلاف ہے. یہ شبہ پیش ہو جائے کہ خداوند متعال کی سنت اس کے مطابق یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خارق عادہ کام جو ہے وہ لوگوں میں ظاہر کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات، جو یہ نیچر ہے، جو نیچرل ورلڈ ہے، جو نیچرل یہ یونیورس ہے، یہ طبیعی کائنات، تو طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے اعتبار سے ایک نیچرل رولز جو ہیں اور نیچرل لاز جو ہیں ان کے مطابق قدرتی قوانین اس نظام شمسی میں اور اس نیچرل ورلڈ اور نیچرل یونیورس میں جو ہیں، ان قدرتی اور طبیعی قوانین کے ذریعے اس مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا. بہترین نظام کہ جہاں پر علتیں اور معلول ہیں، علتوں اور معلولوں کا ایک نظام اور سلسلہ ہے. جیسے نظام، بار بار مثالیں واضح اور سامنے کی پیش کی جاتی ہیں کہ سورج ہے اور سورج کی کرنیں اور بارش کا پانی جو برستا ہے، لہٰذا یہ پانی، بارش کا پانی برسے یا کسی اور طریقے سے پانی زمین کو دیا جائے، اور زمین کے اندر جو کچھ سوئل میں جو کچھ منرلز ہیں، کچھ مواد ہیں، وہ مواد کے ذریعے اور پودے کو اگنے کے لیے یہ تمام چیزیں مل کر یہ سبب بنتی ہیں کہ پودا جو ہے وہ زمین سے اگے اور رشد اور نشو و نما اس میں ہو اور بڑھاؤ اس میں ہو جائے. عزیزان گرامی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عروج پر پہنچے، اور وہ جو نتیجہ مطلوب ہے اس مقام تک پہنچ کر اس پودے کا، وہاں تک اسے پہنچنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو یہ سورج، یہ پانی، یہ زمین کے اندر کے مواد جو موجود ہیں، یہ سب اسباب ہیں اس کی رشد اور ترقی کے لیے، نشو و نما کے لیے. اسی طرح عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ آگ جو ہے اللہ نے ذریعہ قرار دیا کہ وہ چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دے. تو چیزیں جب آگ میں جائیں گی وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی، خاک ہو جائے گی چیزیں. تو یہ آتش جلانے کا ذریعہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. سورج کو فضا روشن اور منور کرنے کا ذریعہ قرار دیا. تو یہ تمام اسباب اور مسببات کی دنیا، علتوں اور معلولوں کی دنیا، کائنات. تو یہاں پر اس قانون طبیعت اور نیچرل لاز اور قدرتی قوانین سے ہٹ کر عزیزان گرامی ایک خارق عادہ کام جو عادتاً اور
عرف میں متعارف کے اعتبار سے متعارف طریقے سے جو انجام نہیں دیا جا سکتا ہے اور لوگ اس کے کرنے سے عاجز ہیں، اس بنیاد پر اس کے ساتھ ساتھ نبوت کو پیش کرنا کہ جو حقائق کے بیان کے لیے ہے، جو انسانوں کو حقیقتوں سے آگاہ کرنے کے لیے ہے، حق واضح کر کر لوگوں کو حق سے نزدیک کرنے کے لیے ہے، تو پھر یہ نظام کس طرح کا نظام ہے کہ خارق عادہ کام جو ہے وہ اللہ ظاہر کرے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، یعنی طبیعی طریقہ کار، نیچرل رولز کے ذریعے اسباب اور مسببات کی کائنات، علتوں اور معلولوں کا یہ مجموعہ عزیزان گرامی جو نظام ہے، اس نظام سے ہٹ کر یہ ایک الگ سی چیز ہے، بس یہ تو سنت خدا کے برخلاف ہو گئی۔ پس وہ نبوت جو حق کو پہچانوانے کے لیے ہو، اس کے لیے جو اللہ نے جو اپنی سنت بنائی ہے اور اپنی سنت کے لحاظ سے تمام چیزوں کو قرار دیا ہے، اور وہ شبہے کے کو اور محکم ہو جاتا ہے یہاں پر جب اس انداز سے ذہن میں یہ شبہ آئے، تو وہاں سورہ مبارک اسراء کی ورس نمبر 77 آیت 77 میں عزیزان گرامی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، کہ یہ ان لوگوں کی سنت کے قد ارسلنا قبل کا، جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے، ہم نے تم سے جو پہلے کے انبیاء بھیجے اے حبیب، یہ ان کی جیسی سنت تھی اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اسی طرح آپ کے اعتبار سے بھی، آپ کے لحاظ سے بھی وہی سنت ہے، وہی طریقہ کار ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری سنت جو ہے اس کو تم تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ سنت پیغمبروں کے سلسلے میں جو سنت ہے، اور اسی طرح دوسرے کاموں کے بارے میں جو اللہ کی سنت اور اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ بدلتا نہیں ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ تغیر و تبدل اس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت بھی یہی کہتی ہے کہ جو کچھ سنت خدا ہے، جو کچھ قوانین خدا ہیں نیچر میں، وہ اسی انداز سے چلتے ہیں اور اسی سلسلے کے تحت آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ خارق عادہ کام کا انبیاء علیہ السلام کو ملنا، یہ مطلب کیا ہے؟ یہ سنت خدا کے برخلاف ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی یہ بہرحال شبہ ہے جو کتابوں میں مذکور ہے اور پیش ہوا ہے، اور ذہنوں میں ایک بات ہے جو اٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا جواب عزیزان گرامی واضح ہے کہ اسی کتاب خدا میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سنت کیا ہے؟ تو وہ سنت یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں تاکہ ان معجزات کو وہ پیش کریں اور انسان جو ہے ان کی صداقت کے بارے میں یقین کر لیں اور باور کریں، اور ان لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جائے تاکہ وہ ان پر ایمان لائیں انبیاء علیہ السلام پر، اور ان کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، تاکہ یہ ان انسانوں کی ہدایت کا جو نظام ہے اس کا مقصد جو ہے انبیاء کے ذریعے ہدایت یافتہ ہونا، یہ مقصد حاصل ہو سکے، یہ غرض و مقصد پورا ہو سکے۔ عزیزان گرامی، تو یہ پیغمبر جو اللہ کے گزرے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ قانون کے اور قرآن مجید میں اور دیگر الہی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں جو نازل ہوئی ہیں عزیزان گرامی، وہاں انبیاء علیہ السلام کے، پیغمبروں کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر کوئی نیچرل رولز اور نیچرل لاز جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں معجزات میں، یہ توجہ رکھیے گا۔ وہ نیچرل لاز کے دائرے میں رہ کر ہی خارق عادہ کام ہوتے ہیں۔ خارق عادہ کام ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو سارے نیچرل لاز ہیں وہ جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے برخلاف جو ہے وہ کوئی چیز پیش آ رہی ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں، پنہانی چیزیں ہوتی ہیں
وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ آیات، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو پیغمبروں کو دی جاتی ہیں، وہ علم ہے، وہ صلاحیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو عطا ہوئی، اور دوسروں کے لیے وہ علم نہیں ہے، وہ آگاہ نہیں ہیں ان حقیقتوں سے، نیچر کی، ان حقائق سے جن کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ دوسرے لوگ علم نہیں رکھتے، آگاہ نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، وہ ان چیزوں کو پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ متعارف اور عادی اسباب جو ہیں، جو رائج ہیں اور جو علم لوگوں کے درمیان ہے، اس کے ذریعے اس کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ لہٰذا عادی جو اسباب و علل ہیں، اس سے ہٹ کر حقیقی طور پر نیچر میں یہ اسباب اور علل موجود ہوتے ہیں، اور اس کا علم اپنے ان پسندیدہ بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہوتا ہے، طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور پھر وہ دکھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ خود ایک سنت ہے، یہ نظام ہے، اور نظام کا حصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان ایسی نشانیوں کے ساتھ بھیجا جائے کہ جو نشانیاں ان کی نبوت کو ثابت کر سکے۔ پس تمام انبیاء کے سلسلے میں یہ نشانیاں رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت، جو بعض آیتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اللہ کے حبیب سے لوگ تقاضا کرتے تھے کہ معجزات دکھلائیے، جیسے کہ اس آیت کریمہ کو میں پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ سورہ مبارک انعام کی آیت 124 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، جب بھی آیت کوئی آتی ہے کہ جو ثابت کرے حق کو، قالو، کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، یہاں تک کہ ہمارے پاس لایا جائے، یہاں تک کہ بالکل اسی قسم کا معجزہ، بالکل ویسی ہی چیز جو سابقہ انبیاء کو جو نشانیاں دی گئی تھی، وہی نشانیاں آپ نہ دکھائیں جب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نشانیوں کے ذریعے حق کو پہچانیں۔ اور اس کے بعد مثلا ایسی آیتیں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ممکن ہو سکا تو وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور نہیں کر سکے تو میں خلاصہ ابھی بیان کرتا ہوں کہ جب وہ کہتے تھے اور تقاضا کرتے تھے نشانیوں کا، تو ان کا ہدف اور مقصد جیسے یہاں بیان ہوا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایمان لائیں، اگرچہ ان کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ اللہ کے حبیب جب یہ ایسی نشانیوں کو جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو معجزات دکھا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک بالاتر طاقت جو خالق ہو، جو قدیر اور قادر پروردگار ہو، اس کی طرف سے ہی عطا ہو سکتی ہے انسان کو۔ لہٰذا حق ہونے کا تو اطمینان ہو گیا تھا دل میں، لیکن عزیزان گرامی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، اس لیے کہ حق کو سمجھ جانا یہ اور بات ہے، لیکن سمجھنے کے بعد اس پر ایمان لانا، لہٰذا پتہ چلا علم صداقت کا اور حقانیت کا اور حقیقت کا علم آ جانا یہ اور ہے، لیکن ایمان علم سے بالاتر مقام ہے۔ علم کے بعد قلبی طور پر یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ حق کو قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے، سر تسلیم خم کر دے، مان لے، دل و جان میں اتار لے، اسے کہتے ہیں عزیزان گرامی ایمان۔ لہٰذا وہ ان کا ہدف ایمان لانا نہیں تھا، وہ جھٹلانا چاہتے تھے، ٹھکرانا چاہتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، لہٰذا بہانے بازی کرتے تھے اور تقاضا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ آیتیں اس قسم کی ہیں، اور بیان ہوا ان آیتوں میں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کا ایک نمائندہ ہوں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھے دیا جاتا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں، وہ دکھاتا ہوں، اور جو تم
چاہو اور جیسے تمہاری خواہش ہو اور جب تم جیسے تقاضا کرو، تو یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میں بإذن اللہ چیزوں کو تمہارے سامنے دکھاتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اور مشیت پروردگار جو ہے جس کا تقاضا کرتی ہے، جو حکم خدا ہوتا ہے میں پیش کرتا ہوں، جو جس وقت تم جیسا چاہو وہ میں نہیں پیش کر سکتا اور نہیں کروں گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جواب جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو حکایت ہوا ہے اور اللہ کے نبی دے رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ تم حقیقت کو سمجھ چکے ہو، لیکن بہانہ تراشی جہاں مقصد ہو، بہانے کے ذریعے ٹھکرانا حقیقت کو مقصد ہو، تو پھر اس قسم کے تقاضے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اور یہ آیتیں جو بیان ہوئی ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ بإذن اللہ انبیاء اس کے اذن سے اور اس کے حکم سے پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سنت الہی، یہ آیتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پس سنت کے خلاف ہے معجزات، نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت یہی ہے اور یہی طریقہ کار ہے، اور ضروری ہے بلکہ کہ انبیاء علیہم السلام معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کے دعوے کی صداقت وہ ثابت کریں لوگوں کے سامنے، اور لوگ اس صداقت پر ایمان لائیں، اس صداقت پر یقین رکھیں اور انبیاء علیہم السلام کو قبول کریں، ان پر ایمان لائیں، تاکہ ان کی باتوں کو سن کر ہدایت پا سکیں اور ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ شبہ یہ پیش آنا کہ یہ معجزات سنت الہی کے خلاف نہیں، پیغمبروں کے سلسلے میں سنت الہی یہی ہے۔ ایک خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں 2 منٹ میں، اور آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ سنت الہی پیغمبروں کے بارے میں اور اس انسانی معاشرے کے بارے میں انبیاء کو مبعوث کرنا، اللہ کا نظام یہی ہے کہ معجزات کے ذریعے انبیاء کی نبوت ثابت ہو اور ان انبیاء کی ہدایت کے توسط سے انسان ہدایت یافتہ ہو۔ پس یہ معجزات یہ سنت الہی ہی کا حصہ ہے۔ دوسری بات، نیچرل لاز کے برخلاف نہیں ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پنہان باتیں ہیں جس کے بارے میں متعارف طریقے سے لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ اللہ انبیاء کو آگاہ کرتا ہے، لوگوں میں متعارف طریقے سے ایک عادی اور معمول کے طریقے سے یہ قدرت دوسرے انسان عاجز ہیں، شو نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے۔ یہ طاقت اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملتی ہے، لہٰذا صرف وہی اس کو اس زمانے میں اس معاشرے میں پیش کر کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ بس یہ شبہ کہ یہ سنت اور نیچرل لاز کے برخلاف ہے اور سنت الہی کے برخلاف چیز کو کیسے انبیاء کے سلسلے میں یہ نظام قرار دیا گیا ہے، یہ شبہ اور وسوسہ، اس کی کوئی جگہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے ہی شبہ اور وسوسہ ہے جو ذہن انسانی کو مشوش اور پریشان کرتا ہے، لہذا کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ شبہ اور اس کا جواب ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،